الرحیم اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے والے تمام اسٹوڈنٹس کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اپنے حق کے لیے، اپنے بچوں کے حق کے لیے کھڑے ہونے والے تمام والدین کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ اس ناانصافی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے، اور ایک دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ناانصافی ہو، اگر ان کے ساتھ ظلم ہو تو اس کے اوپر خاموش نہیں رہتے بلکہ اس کی مزاحمت کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے ان کا یہ جعلی رزلٹ پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے، پی ایم سی کی طرف سے آیا، تب سے کیا ہوا کہ ہمارے کچھ لوگ جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے، یا وہ لوگ جو گھروں سے ہی ناانصافی کے خلاف نکلے ہی نہیں، انہوں نے ہاں یہ ضرور کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے رہے جی کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میں انہیں کہتا ہوں کہ میدان میں جو کھڑے رہتے ہیں انہی کے لیے اللہ پاک راستے کھولتا ہے۔ اگر ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے، ایفرٹ نہیں کریں گے، قرآن پاک کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پر یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے ضرور راستہ نکالیں گے اور ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ ابھی تک جو سچویشن تھی، سچویشن یہ تھی کہ ہم پی ایم سی سے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے، ڈاکوؤں سے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا انہی سے انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں انصاف کیا دینا تھا؟ ہم یہاں ڈی چوک میں آئے، گورنمنٹ سے، عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا، انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، انہوں نے ہمیں انصاف نہیں دیا۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ عدالت کے اندر جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں سے انصاف طلب کریں گے۔ اب عدالت کے اندر کیا ہوگا؟ وہاں پر ہم بھی ایز اے پارٹی جائیں گے جو انصاف چاہتے ہیں، اور وہاں پر پی ایم سی والے بھی ایز اے پارٹی آئیں گے۔ فیصلہ جج صاحب کریں گے۔ ہم نے پی ایم سی سے انصاف مانگا، ہم نے گورنمنٹ سے انصاف مانگا، اب یہ دل میں کسک نہ رہے، یہ بات بھی تھوڑی سی دل میں نہ رہ جائے کہ کاش ہم لوگ جا کے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ پشاور ہائی کورٹ کے اندر کل ہیرنگ ہے، 14 تاریخ کو اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں ہیرنگ ہے، 21 کو میرے نالج میں آیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہیرنگ ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ جو ان کے رزلٹ پہ ہم نے سٹے لینا ہے، اس کے حوالے سے ہم جیسے میں نے کل اناؤنس کیا تھا، ایک اکاؤنٹ نمبر کل انشاءاللہ تعالی شیئر کر دیں گے، ایک اکاؤنٹ نمبر کل شیئر کر دیں گے۔ آپ تمام لوگ آگاہ ہیں، اس پورے 19 دنوں کے اندر ہم نے کسی سے ایک پینی بھی یہاں پہ ڈونیشن نہیں لی۔ کیوں؟ ہم اس کو اپنے تئیں چلا رہے تھے، اس لیے کہ کل کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جناب ان کو ہم نے پیسے دیے تھے اور یہ اور وہ۔ ہم ایسی باتیں صرف بچنے کے لیے کہ کوئی کل یہ بات نہ کرے کہ جناب عرفان یوسف نے یا ایم ایس ایم نے یہاں سے فنڈز لیے، یہاں سے ڈونیشنز لی، لیکن اب بات ہے عدلیہ کی۔ اب بھی یہ ہوگا کہ جو اکاؤنٹ ہوگا وہ میرے نام کا یا ایم ایس ایم کے نام کا اکاؤنٹ نہیں ہے۔ ہم اپنے اکاؤنٹس میں فنڈ یا ڈونیشنز کو نہیں منگوائیں گے، یہ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر موجود پیرنٹس جو ہر روز پہلے دن سے اس دھرنے کا حصہ رہے، ان کے بچے، میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ جو پیرنٹس آپ کے سامنے آئیں گے ان کے بچے کلیئر کر چکے ہیں، ان کے بچوں کا ایڈمیشن بھی شاید سیکیور ہے،
مگر یہ کوز کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ جو ناانصافی ہوئی تھی، یہ جو ناانصافی ہوئی ہے، اور سٹل پی ایم سی والے اس ڈاکے کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج 3 دن ہو گئے ان کی پریس کانفرنس کو، اس نوسر باز نے کہا کہ ہم ری چیکنگ کی فیسلٹی دیں گے اسٹوڈنٹس کو۔ 3 دن سے آپ نے پورٹل کے اوپر ری چیکنگ کی فیسلٹی کے لیے کیوں آپشن نہیں ڈالی؟ آپ نے کہا کہ ہم جناب ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن ہم فیسلٹی دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے 3 دن سے آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ان 3 دنوں میں وہ اس ٹیسٹ کے رزلٹس کو ٹیمپر کر رہے ہیں، اس کے اندر رد و بدل کر رہے ہیں، تاکہ جب آپ لوگ ان کے پاس جائیں، آپ لوگ ری چیکنگ کے لیے جائیں تو آپ جا کر دیکھیں کہ بھئی ٹیسٹ تو بالکل ٹھیک تھا، وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں۔ تمہاری نااہلی اس دن رزلٹ والے دن پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے، جب تم نے ای میلز کے ذریعے رزلٹ بھیجا اور اس رزلٹ کے اندر بے شمار فالٹس تھے۔ ایگریگیٹ ٹوٹل جو تھا اس کی نیچے جو ڈویژن سی اس سے میچ نہیں کر رہی۔ انگلش کے ٹوٹل مارکس 20 ہیں اور 20 میں سے جناب 54 مارکس آپ نے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں۔ ایک ہی بچہ پہلی دفعہ اس کا رزلٹ آتا ہے، ایسے بھی انہوں نے ریکارڈ پی ایم سی نے اس دفعہ قائم کیے ہیں۔ ایک ہی بچہ ہے، اس کے پہلے رزلٹ میں جناب 174 مارکس، جب دوبارہ رزلٹ آتا ہے دوسری دفعہ پھر جناب وہ چینج ہو کے رزلٹ ہو جاتا ہے 152، تیسری مرتبہ جو ای میل کے ذریعے آتا ہے پھر ہو جاتا ہے 168، اور چوتھی دفعہ جو پورٹل پہ آتا ہے اس پہ رزلٹ آ جاتا ہے 134۔ وہ سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ انہی ثبوتوں کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ ہم عدلیہ کے اندر جائیں گے۔ ہمیں اپنی عدلیہ پر پورا یقین ہے، ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں۔ یہ پاکستان ایک نظریے پر بنا تھا، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اس ملک کے اندر عوام زندگی گزاریں گے۔ وہ اسلام کے اصول کون سے؟ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، رنگ نسل دولت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ طبقاتیت نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر طبقاتیت نہیں ہوگی، یہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، یہاں پر ظلم جبر زیادتی نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک قومی ادارے کے اندر بیٹھا مافیا جو بڑا طاقتور خود کو سمجھتا ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر دیکھا، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ طاقتور نہیں ہے، یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ وہاں پہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے۔ وہاں پر پریس کے ساتھ جو انہوں نے بدتمیزی کی، ان کی تذلیل کی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنے صحافی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں۔ یہ نوسر باز کرپٹ بھی ہے، خائن بھی ہے، اور اس نے بچوں کے مستقبل پر ڈاکہ بھی ڈالا ہے۔ پھر انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی انیلسس کروایا، کہاں ہے اس کی رپورٹ؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ اس رپورٹ کو پبلک نہیں کریں گے تو تم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور اگر تم پبلک نہیں کرتے تو انشاءاللہ عدالت اس رپورٹ کو منگوائے گی۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کی رپورٹ پبلک کی جائے، اور ہمیں بتایا جائے کہ آپ نے 5 سے لے کر 30 گریس مارکس بچوں کو مختلف، کسی کو 5، کسی کو 6، 10، 15، 20، 25 مارکس آپ نے دیے۔ وہ مارکس دینے کا کرائیٹیریا کیا تھا؟ آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس کرائیٹیریا کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آپ نے بچوں کو گریس مارکس الاٹ کس طریقے سے کیے؟ بھئی یو ایچ ایس کے اندر پچھلے سالوں میں انہوں نے گریس مارکس دیے، انہوں نے پورا اس کا کرائیٹیریا بھی دیا کہ بھئی یہ ایم سی کیوز آؤٹ آف سلیبس تھے، اس لیے ہم یہ اتنے مارکس ہر بچے کو دے رہے ہیں۔ بالکل سامنے بات تھی، کسی کو شک و شبہ نہیں تھا۔ آپ کی ہر بات کے اندر
ہمیں آپ کی بدنیتی نظر آتی ہے. 3 دن سے کیوں آپ لوگوں نے بچوں کو ری چیکنگ کی فیسلٹی نہیں دی؟ صرف اس لیے نہیں دی کہ آپ ریکارڈ کو ٹیمپر کر رہے ہیں. ای میل کے ذریعے جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی چوری پکڑی گئی، آپ نے ایک ٹویٹ کر دی کہ جناب اس رزلٹ کو اگنور کریں، اور اس کے بعد پورٹل پہ جو آپ نے رزلٹ دیا اس پہ صرف ٹوٹل ایگریگیٹ دے رہے ہیں، ڈویژن آف مارکس نہیں دے رہے کہ بائیو کیمسٹری انگلش ان کے کتنی ڈویژن ہیں، کتنے مارکس آئے ہیں. ہم آپ کی بدنیتی کو سمجھتے ہیں. اور وہ میرے بھائی اور بہنیں جن کو اس دھرنے کی ایفرٹ کی وجہ سے گریس مارکس ملے، میں آپ کو پھر کہتا ہوں آپ نے ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا. اب میڈیکل کالجز کے اندر وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں، آپ بھیجیں آپ، مگر ساتھ یہ لکھ کر بھیجیں کہ ہم اس رزلٹ بھیج رہے ہیں کہ ایڈمیشن کے لیے آپ نے مانگا ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ ساتھ لکھ کر بھیجیں کہ ہم اس رزلٹ کو ایکسپٹ نہیں کرتے، کیونکہ معاملہ عدالت کے اندر ہے. آپ نے قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے. 15 ستمبر کو 1,94,000 اسٹوڈنٹس انصاف کے لیے کھڑے تھے. ان سازشیوں نے، یہ جو سیاستدان پی ایم سی کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لینے والے لوگ، یہ ہمارے اوپر اس طریقے سے ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے. ان کو بتائیں کہ انہوں نے جو سازشیں کی ہمیں توڑنے کی، سب سے پہلے کیا کیا؟ ریپیٹرز کو الاؤ کر دیا پچھلے سال پہ. ٹھیک ہے، زندہ باد کریں، ریپیٹرز کو اس سے فائدہ ہوا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ سب فائدے آپ کو جو ہو رہے ہیں اس ایفرٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. آپ نے یہاں پر کھڑے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے، آپ کے دل ہمارے ساتھ رہنے چاہیے. آپ نے ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا. سوشل میڈیا پہ کوئی کیمپین ہو ریکنڈکٹ کی، ہمارا جو پہلا اور آخری مطالبہ ہے آج بھی قائم اور دائم ہے، اور ہم انشاءاللہ آج بھی عزم کے ساتھ ہیں، ولولے کے ساتھ ہیں، جوش کے ساتھ ہیں کہ ہم نے اپنا یہ مطالبہ عدلیہ کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ پورا کروانا ہے. اور عدالت انشاءاللہ انصاف کرے گی، عدالت انشاءاللہ انصاف کرے گی. اس حوالے سے آپ کو اگر ریپیٹرز کو فیسلٹی ملی، انجوائے کریں اس فیسلٹی کو، مگر یہ جو ڈی چوک کے اندر کھڑے ان کے خلاف مت آنا. اگر آپ کو فیسلٹی ملی گریس مارکس کی اور آپ کے ایڈمیشن سیکیور ہو گئے، کریں، آپ جمع کروائیں. ہمیں پتہ بھی آپ ہمارا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، جی آپ کی وجہ سے ہوا، لیکن ہم اپنے اصل سٹینڈز پر کھڑے ہیں کہ یہ 1,94,000 بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. یہ انہوں نے جو نمبر بانٹے، یہ تو بندر بانٹ کی گئی ہے. انہوں نے پھینک دی، یہ لیں، اس کو اتنے نمبر دے دیں، اس کو اتنے نمبر دے دیں. کرائیٹیریا کدھر ہے؟ اس پریس کانفرنس کے اندر کرائیٹیریا کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ اب آپ جو بھی کرائیٹیریا گھڑیں گے ہمیں اس پر کوئی یقین نہیں ہے. اور آپ کے چہرے کی جو ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ مٹھی بھر لوگ، پرعزم لوگ جو یہاں پر کھڑے ہیں، انہی کی وجہ سے، انہی کی جد و جہد کی وجہ سے. اور جو گھروں میں سٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ سوشل میڈیا کی کیمپین کو نیچے مت گرنے دو. اگر آج اس سال ناانصافی ہوئی ہے تو یہ اگلے سال بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کریں گے، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی ظلم کریں گے، ان کے فیوچر سے کھیلنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جب تک یہ مینجمنٹ پی ایم سی کے اندر بیٹھی ہے، ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. اب میں اینڈ پہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ جو پروٹیسٹ کا 19واں روز ہے، اس کے اندر مطالبہ تو ایک ہی ہے کہ ریکنڈکٹ ہو ایم ڈی کیٹ. اس کے لیے ہم کھڑے رہے، ڈٹے رہے، بیٹھے رہے. جتنے میرے بھائی یہاں پر 24 گھنٹے موجود رہے، میں ان کو جناب سرخ سلام پیش کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے والد کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ کی تربیت کی. آپ جیسے جرأت مند نڈر لوگ اس معاشرے کا حصہ ہیں. اسی لیے ان سازشوں کے باوجود پاکستان گر نہیں رہا، پاکستان کا جھنڈا سرنگوں نہیں ہوتا. آپ جیسے لوگ جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف
کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور جذبہ دے. میں یہاں پر جو MSM کے ہمارے ساتھی ذمہ داران آتے رہے, ان کو خاص طور پہ سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ میں سے زیادہ تر کا مسئلہ یہ MD کیٹ کا ایشو نہیں تھا, لیکن آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس MSM کو جوائن کرتے ہوئے کہ ہم احیاء اسلام کے لیے کام کریں گے, ہم استحکام پاکستان کے لیے کام کریں گے, اور ہم اسٹوڈنٹس رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کریں گے. آپ نے اپنے اس عہد کی لاج نبھائی ہے. میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ نے 19 دن تک اسٹوڈنٹس رائٹس پر پہرا دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں, آپ ہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اپنے دیے ہوئے حلف پر پہرا دیتے ہیں. میں آپ کو اپنے تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو پیرنٹس ہماری بہنیں یہاں پر آتی رہیں, میں ان کو بھی سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں. یہ MD کیٹ کے اندر تقریباً 68% گرلز تھی اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس کا ٹیسٹ دیا. 68%. ہم سمجھتے ہیں کہ بہنوں کا آنا مشکل ہوتا ہے, گھروں کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی, لیکن ان کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے رہے. وہ ہمارے لیے گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی. اور میں ایک چیز جو ہمارے جذبے کو ماند نہیں ہونے دیتی, وہ ان لاکھوں ماؤں کی دعائیں ہیں جو انہوں نے مسلوں پر بیٹھ کر مانگی ہیں. انشاءاللہ وہ دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی, اور ہم اپنا مطالبہ انشاءاللہ تعالی پورا کروائیں گے. شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا. قدرت یہ چاہتی تھی کہ یہ PMC میں بیٹھے لوگ بھی بے نقاب ہوں, اور ان محلات میں بیٹھے لوگ بھی بے نقاب ہوں, لوگوں کے سامنے آئیں. ہاں, قدرت نے وہ کام کر دیا. انشاءاللہ عدالت سے ہمیں بڑی امید ہے. ہم اپنے دل میں کوئی کسک لے کر یہاں سے نہیں جانا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم انصاف کے لیے آخری حد تک جائیں. ہمارے ذمہ کوشش ہے, وہ کوشش پوری دنیا نے دیکھی ہے, اور وہ کوشش انشاءاللہ عدلیہ کے لیے بھی, عدالت کے لیے بھی رہے گی. اب میں اینڈ پہ اناؤنس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے ایک معروف قانون دان, بہت اونچے لیول کے قانون دان, چونکہ ابھی ان سے چیز فائنل نہیں ہوئی ہے, ابھی میں ان کا نام نہیں لیتا. کل میں کراچی جا رہا ہوں, وہ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں, ویل نون وکیل ہیں, یہاں پر ہیں. انشاءاللہ ان سے ملوں گا, ان سے مل کر سارے معاملات طے کر کے انشاءاللہ کل ان کا نام اناؤنس ہو جائے گا. 14 کو شاید ہیرنگ ہے, تو 14 کو ہی ہمارے اس کیس کی ہے جو ہم نے سٹے لینا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بھی ہیرنگ ہوگی. آپ نے دعا کرنی ہے. تو وہ وکیل صاحب پائے کے وکیل ہیں. ہم نے پورا مشورہ کر کے ہم نے ان وکیل صاحب کو ان سے بات کی ہے. ان کی فیس بہت زیادہ ہے, وہ اس سے بھی کہیں زیادہ فیس لیتے ہیں, لیکن انہوں نے کی فیس ان کی بہت زیادہ. کل جب ان سے بات ہو جائے گی, بات ان سے ہو گئی ہے, ڈیل یہ اس کیس کے لیے جب فائنل ہو جائے گی, ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ دونوں صورتوں میں, ہم ہائی کورٹ میں جیتتے ہیں تو پھر اگلی پارٹی ادھر جائے گی, تو یہ دونوں جگہوں پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے ان کی فیس ہے کافی زیادہ ہے. اس کے لیے ہم آپ سے کہیں گے تمام لوگوں سے, اور وہ اپیل کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فنڈز میرے اکاؤنٹ میں یا میری MSM کے اکاؤنٹ میں نہیں آئیں گے. ہم ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو پیرنٹس یہاں پر آئیں, ایک پیرنٹس کونسل بنائی ہے, وہ پیرنٹس یہاں پر آئیں. پیرنٹس اگر یہاں پہ سامنے آ جائیں, جو پیرنٹس ہیں وہ سامنے یہاں پر آ جائیں, جو ایک پیرنٹس کونسل بنائی ہے پلیز سامنے آ جائیں. یہ جو پہلے دن سے دھرنے کے اندر یہاں پر آتے رہے, مل صاحب آپ بھی آ جائیں نیچے ادھر سامنے آ جائیں پلیز. ہاں جی, ادھر سامنے آ جائیں, آپ ان کو دکھائیں ذرا. یہ پیرنٹس پہلے دن سے لے کر آج تک اپنے بچوں کے حق کے لیے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. ان تمام دنوں میں انہوں نے کوئی ناغہ نہیں کیا, اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور بھی بڑی تعداد ہے, لیکن یہ وہ پیرنٹس ہیں, یہ والدین, یہ مائیں وہ ہیں جنہوں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا, یہاں پر روز آتے رہے. ان پہ مشتمل ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کے لیے, کرسٹل کی طرح شفاف رکھنے کے لیے, انہی پہ مشتمل یہ پیرنٹس کونسل بنی ہے.
جو یہ لیگل فائٹ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا، فرنٹ فٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ لڑوں گا، اور یہ جو طلبہ حقوق کی جنگ ہے اس کو منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر پہنچائیں گے۔ لیکن جتنے بھی فنڈز ہوں گے، انہوں نے مشاورت کے ساتھ 3 لوگوں کو چوز کیا، جن میں ڈاکٹر عقیلہ صاحب ہیں، راجہ طاہر صاحب ہیں اور عمران ملک صاحب ہیں۔ ان 3 لوگوں پہ مشتمل ایک جوائنٹ اکاؤنٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل کھل جائے گا۔ آج چونکہ آج اس کا پروسیس شروع ہوا تو کل انشاءاللہ وہ اکاؤنٹ آپ کو شام کو میں خود دے دوں گا۔ وہ اکاؤنٹ آپ کے پاس آ جائے گا۔ 14 کی ہماری ذہن میں رکھ لیں ہیئرنگ ہوگی، آپ کے پاس کل شام سے لے کر پرسوں تک، یعنی کل 12 تاریخ ہے، 12 شام سے لے کر 13 تاریخ تک پورے ملک سے لوگ جو کہتے رہے یہاں پر آ کے جی فنڈ لے لیں۔ ابھی بھی ہمارے ایک ساتھی تھر پارکر سے یہاں پر آئے 1 لاکھ روپیہ، میں نے کہا جی میں آپ سے پکڑ نہیں سکتا، وہ فنڈ اس اکاؤنٹ میں ڈالیں جو پیرنٹس کے نام پر ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ پوری کونسل ہے۔ انشاءاللہ ایک پائی کا ہم آڈٹ بھی کریں گے، وکیل کو کتنی فیس گئی، اور انشاءاللہ جنگ جیتنے کے بعد وہ پوری تفصیلات ایسے بالکل شیشے کی طرح آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، تاکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ایک چیز آئے کہ سٹوڈنٹس اٹھے، پیرنٹس اٹھے، انہوں نے اپنے حق کے اوپر پیرا دیا۔ تو یہ والدین انشاءاللہ اپنی اس حق کو نبھائیں گے۔ انہی میں سے 3 والدین کا میں نے جو نام دیا ان کے نام پر اکاؤنٹ ہے۔ میری پوری مشاورت کے ساتھ یہ اکاؤنٹ کھلا ہے۔ یہ ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے میں وہ ویڈیو ایک جاری کروں گا، اس میں اوپر وہ اکاؤنٹ لکھا ہوگا، بینک اور اکاؤنٹ ٹائٹل۔ صرف اس اکاؤنٹ کے اندر آپ لوگوں نے اپنے فنڈز جمع کروانے، اور میں یہ گزارش کروں گا، یہاں پہ دیکھیں لاکھ روپے وہ جمع کروانے والے بھی، میں کہتا ہوں کوئی 500 جمع کروانے کی استطاعت رکھتا ہے وہ 500 کروائے، کوئی 1000 کی استطاعت رکھتا ہے 1000 کروائے، کوئی 5000 کی رکھتا ہے 5000 کروائے، کوئی 10,000 15,000 20,000 50 لاکھ جتنی اس کی استطاعت ہے۔ اس اکاؤنٹ کے اندر جو یہ پیرنٹ کونسل بنی ہے ایم ڈی کیٹ کے لیے، اس جنگ کو لیگل بیٹل کو لڑنے کے لیے، اس کے اندر اپنے آپ پیسے جمع کرائیں۔ یہ پی ایم سی والے اس لیے بھی بدماشی کرتے ہیں کہ بھائی انہیں پتہ ہے کہ اس لیول پہ وکیل ملینز میں فیسیں لیتے ہیں، ملینز میں، تو بھائی کون سا والد اتنے پیسے لگائے گا؟ لیکن انہیں نہیں پتا تھا اس دفعہ ان کا پالا اور لوگوں سے پلا ہے۔ انشاءاللہ ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ ہم پہلے دن سے لے کر آپ کو ہماری آواز کے اندر بتائیں، مایوسی نظر آئی، گھبراہٹ نظر آئی، بڑے لوگوں نے کہا جی یہ مافیا ہے ان سے ٹکر نہ لیں۔ ہم پیدا ہی ایسے مافیا سے ٹکر لینے کے لیے ہوئے، اور انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ ایک یہ بات اور دوسری بات یہ ہے، اس اکاؤنٹ کے علاوہ جو میں ویڈیو کے اندر خود جاری کروں گا، کسی اور اکاؤنٹ کے اندر پیسے آپ نے جمع نہیں کروانے، چونکہ ایسے موقعوں پہ ہوتے ہیں۔ ہاں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پہلے دن سے یہاں پر ایک بسم اللہ فاؤنڈیشن کے ہمارے روح رواں ہیں، ہمارے بھائی ہیں حافظ علی صاحب، انہوں نے ان کی فاؤنڈیشن کے سینکڑوں میں ممبرز ہیں، انہوں نے ایک میسج جو ہے وہ جاری کر دیا تھا۔ میں نے ان کو بھی کہہ دیا کہ بس سینٹرلائز فنڈ کے اندر وہ بھی ایک میسج سرکولیٹ ہو رہا ہے، تو میں نے ان کو بھی کہہ دیا ہے اس اکاؤنٹ میں، انہوں نے کہا جی وہ یہاں پر موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کر رہا ہوں کہ آپ نے اس اکاؤنٹ کے اندر جو حافظ علی کی صاحب کی طرف سے وہ انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن کے ممبرز کو بھیجا تھا، وہ آگے سے بہت زیادہ پھیل گیا، تو ان کے اندر آپ لوگوں نے اس اکاؤنٹ میں بھی آپ نے نہیں بھیجنے۔ وہ اکاؤنٹ جو یہ پیرنٹس کونسل بنی ہے، جو پہلے دن سے دھرنے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اکاؤنٹ جو کل انشاءاللہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو دوں گا اور وہ اوپر پٹی میں چل رہا ہوگا، اسی اکاؤنٹ کے اندر آپ لوگوں نے فنڈ جمع کروانے ہیں۔ ہر بندہ، میں کہتا ہوں ہر اسٹوڈنٹ، اس کے والدین، اگر والدین انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہر گھر میں والدین انٹرسٹڈ نہیں ہوتے بچوں کے اس کے معاملات کے اندر، لیکن بچہ اس چیز کو، وہ میرا بھائی یا میری بہن، وہ اس معاملے کو ضرور دیکھے اور اس کے اندر، اس اکاؤنٹ کے اندر اپنی جو بھی اس کی استطاعت ہے، میں کہتا ہوں 100 روپے کی بھی استطاعت ہے، زندہ قوم کا ثبوت دیں،
زندہ قوم کا ثبوت دیں. ہماری جنگ مافیا کے خلاف. انہوں نے وکیلوں کو جو پی ایم سی نے اپنا وکلا کا پینل بنایا ہے تقریباً 20 سے 25 کروڑ روپیہ اس کے لیے الاٹ کیے. 20 سے 25 کروڑ. انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ آئیں گے تو انہوں نے جناب اتنا پیسہ وکیلوں کو جو ان کی طرف سے کھڑے ہوں گے اور جو ہماری طرف سے وکیل ہیں انشاءاللہ وہ بھی نامور وکیل ہیں اس فیلڈ کے اندر. یہ جو ہم جس چیز کو کر رہے ہیں ماہر ہیں, نمبر 1 ہے. میں نے جو کورٹ رپورٹر ہیں ان سے مشورہ کیا, میں نے وکلا سے مشورہ کیا اور سب سے مشورہ کر کے ان کا نام فائنل ہوا ہے. تو انشاءاللہ ان وکیل صاحب کو ہم کل ان سے جب میٹنگ کراچی میں ہو جائے گی اس کے بعد ان کا نام اناؤنس کر دیں گے. تو آپ نے اس اکاؤنٹ کے اندر اپنی طرف سے بھرپور اپنا جو ہے حصہ ڈالنا ہے, جتنا بھی آپ کے اندر استطاعت ہے. اگر لاکھ روپے کی استطاعت ہے, میں نے جیسے بتایا ابھی یہاں سے تھر پارکر کے اندر ساتھی آئے ہوئے تھے, وہ یہیں پر کھڑے ہوں گے, وہ کہہ رہے تھے جی لاکھ روپے کی ڈونیشن دینی. میں کہا نہیں, ہم ادھر نہیں لے سکتے, ہم نے اپنے اوپر حرام کی تھی ڈونیشن پہلے دن سے, لیکن چونکہ ابھی عدلیہ کا معاملہ ہے زیادہ اس کے اندر چاہیے تو ہماری استطاعت اس سے زیادہ نہیں تھی جو ہم نے ان 19 دنوں کے اندر کر لیا. اس لیے کاش وہ استطاعت ہوتی تو ہم آپ کو نہ بولتے, آپ کے لیے وہ بھی جنگ لڑ جاتے, لیکن اب اس سے زیادہ نہیں تھی تو آپ کو کہا آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. 100 سے لے کر لاکھ تک جو جس کی استطاعت ہے کھلے دل کے ساتھ اس کو ڈالیں. دیکھیں 1,94,000 اسٹوڈنٹس, ان میں سے 50-60 ہزار موبلائز ہوئے ہیں, وہ لوگ خاص طور پہ اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ میری پیغام, یہ میری آواز میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اور جو میں اناؤنس کروں اس اکاؤنٹ کے اندر آپ لوگ انشاءاللہ تعالی فنڈ بھیجیں گے. انشاءاللہ ہم یہ جو آخری جگہ ہے ہماری جنگ لڑنے کی, اس سے آگے پھر بغاوت ہوتی ہے وہ ہم کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہم پاکستان کے لیے بنے ہیں, پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان ہمارا ملک ہے, لیکن ان مافیات کے خلاف جنگ ضرور لڑنی. اور ایک اور اعلان سنیں اور اس میں آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے. وہ ساتھ یہ ہے کہ اس سال جتنی تکلیف جھیلی ہے ہم سب نے, ہمارے بھائیوں نے, بہنوں نے, والدین نے, جو آنسو گرے ہیں, ہم نے ایک ایک آنسو کے قطرے کا ان سے حساب لینا ہے. یہ وعدہ کریں اور یہ بھی وعدہ کریں کہ اگلے سال ہم یہ ڈرامہ پی ایم سی کو کرنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ اس معاملے کو نپٹا لیں, ریکنڈکٹ والے معاملے کو, عدلیہ کا پورا میٹر نپٹا لیں. انشاءاللہ ہم تمام ڈاکٹر, سٹیک ہولڈرز, ابھی چونکہ ہم یہاں تھے سب سے ملاقاتیں نہیں کر سکتے, تمام سٹیک ہولڈر سے جا کر ملیں گے انشاءاللہ, اور مل کر اس پی ایم سی میں بیٹھے مافیا کے خلاف. میں پھر کلیئر کر دوں, ہماری جنگ قومی ادارے پی ایم سی سے نہیں ہے, وہ تو چونکہ ایک ہوتا ہے نا اس میں بیٹھے مافیا کے خلاف ہے, اور ہم نے پی ایم سی میں بیٹھے مافیا کو انشاءاللہ ان کرسیوں پر بیٹھے رہنے نہیں دینا. ہم نے ان کے خلاف اب جنگ لڑنی ہے, ایک پوری ملکی لیول کی تحریک ان کے خلاف چلانی ہے. اور یہ جو جد و جہد ہے اس کا ایک اگلا سٹاپ یہ بھی ہوگا کہ اس پی ایم سی کے اندر بیٹھے مافیا کو یہاں سے چھٹی کرائیں اور ان کو گھروں میں بھیجیں, بلکہ یہ جیلوں کے اندر جائیں گے انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے کرپشن کی ہے. بس عزم کے ساتھ پرعزم ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی پوری جد و جہد کرنی ہے. یہ ایک دیا حرم یہاں پہلے دن سے جو ہے دیا حرم, ان کی جو والدہ ہیں مسز شاہدہ, انہوں نے کہا جی کہ 50,000 وہ پہلے دن سے یہاں پر ہیں کہ وہ 50,000 اس فنڈ میں جمع کرائیں گی, 1 لاکھ وہ. تو یہاں پہ کرنل صاحب بھی آگے, اور یہ بڑے لوگ ہیں, لاہور میں کل تھا, وہاں پہ مجھے بڑے لوگ ملے. انشاءاللہ یہ سمجھتے تھے اسٹوڈنٹ ان کی بات نیچے نہیں مانی جائے گی, چونکہ ان کو شاید پتا تھا کہ اتنے لوگ جمع نہیں ہوں گے کہ عوامی پریشر سے مان جائیں, لیکن عوامی پریشر سے آپ نے ہماری بات مانی تو ہے. ویسے یہ جو گریس مارکس دیے ہیں وہ کس کے پریشر پر دیے ہیں؟ یہ آنسر کی نوسر باز صاحب آپ نے کس کے پریشر پہ دیا ہے؟ تو انشاءاللہ یہ قوم اب جاگ گئی ہے. ان 19 دنوں میں نوجوانوں کو میسج حریت کا بھی ملا ہے, ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کا بھی ملا ہے. انشاءاللہ یہ میسج پھیلے گا, پھولے گا, اور انشاءاللہ پاکستان کے ہر طالب علم تک پہنچے گا. اور ہم انشاءاللہ عدالت کے اندر
عدالت کے اندر انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو ناکوں چنے چبوائیں گے. اور نوسر باز اب تیار ہو کے آنا چونکہ وہاں پر اب تم وائس پریزیڈنٹ پی ایم سی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نہیں آؤ گے, وہاں پر تم ایک ڈاکو کی حیثیت سے پیش ہوگے وہاں پر, اور ہم تمہارا ہر جگہ پہ محاسبہ کریں گے, چھوڑیں گے نہیں تمہیں, پیچھا کریں گے تمہارا انشاءاللہ تعالی, تمہارے پیچھے اور تم سے انشاءاللہ حساب لیں گے. تم نے یہ کہہ کر 1,94,000 بچوں کی ماؤں کو رلایا کہ یہ نالائق بچے ہیں, میرا اللہ تم سے پوچھے گا, تم سے حساب ہونا, دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. اللہ کی طرف سے قدرت, اللہ کی لاٹھی جو ہے نا بڑی بے آواز ہے, بچو گے نہیں تم, یہ ذہن میں رکھ لو. اور مجھے پتہ ہے تم میری ساری تقریریں سنتے ہو, مجھے پتہ ہے, یہ سن لو, ہم کھڑے ہیں, ڈٹ کر کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی. تم نے یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ دشمنی نہ کی ہوتی تو ہم بھی یوں تمہارے خلاف باتیں نہ کرتے. تم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ دشمنی کی, تم نے پاکستان کے میڈیکل کے پروفیشن کے ساتھ دشمنی کی, تو پھر بھائی جو یہ دشمنی کرے گا پھر اس کے خلاف کھڑا ہم نہیں ہونے. کیوں کہ ہمیں کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے, ہمیں کو جرأت اظہار کا سلیقہ ہے. صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے انشاءاللہ. یہ جد و جہد جاری ہے. پیرنٹس کونسل میں عمران ملک صاحب ہیں, ڈاکٹر عقیلہ صاحب ہیں, راجہ طاہر صاحب ہیں, ملک ارشد صاحب ہیں, کرنل امجد چیمہ صاحب ہیں, محمد زاہد علی صاحب ہیں, منصور اقبال صاحب ہیں, قدیر خان صاحب ہیں, ملک ارشد صاحب ہیں, میر شفیق صاحب ہیں, شاہدہ عمران صاحب ہیں, ڈاکٹر شازیہ صاحب ہیں, یہ لوگ, راجہ اجاز صاحب ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. اور بھی بڑے پیرنٹس آئے, یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر پہلے دن سے موجود رہے. انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ یہاں سے آج کے دن کے لیے لوٹتے ہیں. کل بھی یہاں پر اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ ہوگا. اور کل میں کراچی میں ہوں گا, کراچی میں بھی کل, اور کراچی کے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ تمام لوگ جن کو گریس مارکس اچھے مل گئے یا جن کو اچھے گریس مارکس نہیں ملے, سب کو کہتا ہوں کراچی سے بڑے لوگ ہمارے رابطے میں تھے, میں کراچی والوں کو کہوں گا کل آپ کے شہر میں جناب آ رہا ہوں, کل 4 بجے انشاءاللہ آپ سب نے کراچی پریس کلب پہنچنا ہے. ہم وہاں سے لے کر گورنر ہاؤس تک جائیں گے. اور کل لاہوریوں نے بڑا اچھا وہاں پر اہتمام کیا, ان تمام لوگوں کو, لاہور والوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. کل کراچی میں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 6 بجے کا ٹائم یہاں کر بھی ہے, 6 بجے آپ لوگ یہاں پر آئیں گے اور یہ یہاں سے بھی انشاءاللہ تعالی لائیو ہوگا اور چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پہ جس چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب نیو ٹی وی. ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں, باقی چینلز نے بھی, اور ان کے رپورٹر ہیں یہاں پہ, جہاں زیب صاحب آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی جو رپورٹرز میم میڈم آتی رہی ہیں سب کا, بول ٹی وی کا شکریہ, 24 نیوز کا شکریہ, سما کا شکریہ, ڈان کا شکریہ. یہ جتنے چینلز نے یہاں سے کوریج دیتے رہے, اور بھی جتنے چینلز جن کی کوریج آتی رہی, ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے ہمارے حصے کی جنگ لڑی, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن خاص طور پر نیو ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے بہت زیادہ کوریج دی, ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے تک, اب چونکہ آگے عدالتی جنگ شروع ہونے والی ہے, 14 تاریخ سے عدالتی جنگ شروع ہو جائے گی, تو اس عدالتی جنگ کے اندر بھی جب ہیرنگ ہو, آپ لوگوں نے گزارش ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اطلاع دیا کریں گے, آپ وہاں پر پہنچا کریں گے, چونکہ یہ آپ کے بھی بچوں کا معاملہ ہے, یہ پوری قوم کے اس کریم, وہ جو بچے ٹاپر بچے ہوتے ہیں میڈیکل میں نے کئی دفعہ کہا نالائق بچہ تو جاتا ہی نہیں, اسے پتہ 6,000 برباد کرنے ہیں, وہ کیوں جا کے جمع کروائے گا میڈیکل کا بھی. تو وہ صرف وہ لوگ جاتے ہیں جن کو امید ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ہم اچھا سکور کر لیں گے. تو انشاءاللہ ان کے حق پر پہرا دیا ہے, اس پہرے کو برقرار رکھیں گے اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. میں آج بھی پر امید ہوں ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ہم فتح یاب ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے, اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی. مجھے بعض بچوں نے کہا سر آپ کی, ہم مایوس ہو جاتے ہیں, آپ کی تقریر سنتے ہیں تو پھر امید جاگتی ہے, پھر ٹوٹ جاتی ہے. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کہ اگر امید نہ ہو تو یہ زندگی ختم ہو جائے. امید آپ سے محنت, سٹرگل, کوشش کرواتی ہے. اگر آپ اپنے اندر کی امید کو مار دیں گے, اپنے اندر کی امید کو دبا دیں گے
اور مایوسی کا غلبہ آ جائے گا اس امید کے اوپر تو آپ زندگی میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں جب یہ تو ایک مارکا آیا زندگی میں، جب موقع آئے کہ امید ٹوٹنے لگے، آپ نے اپنی امید کو ٹوٹنے نہیں دینا. آپ نے پرعزم رہنا ہے، آپ نے انشاءاللہ زندہ و جاوید رہنا ہے. اور وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں ان لوگوں نے نیست و نابود ہونا ہے، ان لوگوں کا نام و نشان نہیں ہوگا. یہ چند لوگوں کے نام اب گالی بن گئے. یہ لوگ میڈیکل کے پروفیشن کے اندر ہمیشہ ایک گالی کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. تو جن لوگوں نے اس کے لیے جد و جہد کی وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے، ان کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے. تو اس کے لیے میں آپ سب کو بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد جو یہاں پر ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے، ایم ایس ایم کی سوشل میڈیا ٹیم جو آپ تک یہ سارا پہنچانے کا اہتمام کرتی ہے، اس میں خاص طور پہ حماد مصطفیٰ یہاں پر سارے دن موجود ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہاں پر بیک اینڈ پہ فراز ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری ٹیم اور تمام لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر محنت کرتے رہے، ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے اسی طریقے سے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے. اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اینڈ پر ایک زوردار نعرہ پاکستان